حرم الحرام ہر ایک امام حسین کے قدموں میں قربان ہو رہا تھا، اور یہ منظر دیکھنے کے لیے تمام عالمین کے فرشتے کربلا کے میدان تک آ پہنچے۔ کبھی امام حسین سے زمین مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ اے ہمارے آقا ہمیں حکم دے، ہم ابھی پھٹ جائیں اور اس پورے لشکر کو فندار کرتے ہیں۔ تو کبھی آسمان چیخ کے کہتا ہے اے میرے حسین ہمیں حکم دے، تو کبھی ظافر جن مختلف جنات کے ساتھ دست ادب کو جوڑ کے کہتا ہے اے میرے مولا مجھے حکم دے کہ اس فوج یزید کو فنار کر دوں۔ امام حسین تمام انبیاء اولیاء فرشتوں اور جنات سے کہتے ہیں یہ صبر کا امتحان ہے، میرا اللہ میرا صبر آزمانا چاہتا ہے، اور میرے خون سے ہی اسلام کو زندگی ملے گی، کیونکہ میرے شہید ہونے کے بعد رہتی دنیا تک کسی بھی یزید کی مجال نہ ہوگی کہ کوئی میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا کہے۔ بس صبر مولا حسین کا امتحان دیکھ رہا ہے۔ امام حسین علی اکبر کے سینے سے برچی نکالتے ہیں تو کبھی اپنے 6 ماہ کا بچہ قربان کرتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نہ رہا اب خیام میں آتے ہیں، بیبیوں سے الوداع کہتے ہیں، امام سجاد کو وصیتیں کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کرنا، لیکن قدم قدم پہ اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دیتے رہنا۔ بس جیسے ہی بی بی سے الوداع کہہ کے ذوالجلال کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے گھوڑے مجھے میدان میں لے کے چل، ذوالجلال آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین ذوالجلال کے قدموں میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سکینہ ذوالجلال کے پیروں میں لپٹی ہوئی ہے۔ آپ اترتے ہیں، اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں یہ میری بیٹی سکینہ اپنے بابا سے الوداع کہو۔ بی بی سکینہ فرماتی ہے بابا صبح سے لے کے اب تک جو میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین فرماتے ہیں یہ میری بچی ہمارے خون سے تمہارے نانا کا دین بچے گا، صبر کرو۔ اب یتیمی کا پرسہ دیتے ہیں اور میدان میں آ کے بلند آواز میں فرماتے ہیں کہ لوگوں میں رسول اللہ کا نواسا حسین ہوں، فاطمہ کا بیٹا علی کا لال ہوں، جس کے لیے اللہ کے رسول بار بار فرماتے تھے میرا خون رسول اللہ کا خون ہے، میرا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے، تم کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی ترامیم کی ہے؟ کسی انسان کا غضب کیا ہے؟ کیوں میرے بچوں کو مارا ہے؟ کیوں 3 دن سے ہمیں بھوکا پیاسا رکھا ہے؟ فوج یزید ایک آواز میں کہتی ہے کہ ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اب فرماتے ہیں آج جو اسلام کا پرچم تم ہاتھوں پہ بلند کر کے کھڑے ہو، یہ پرچم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ خیبر و خندق میں اگر میرے بابا علی نہ ہوتے تو اسلام کے فتح ناممکن تھی۔ آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو اس بیابان میں بھوکا اور پیاسا کر کے قتل کر رہے ہو۔ بس عمر بن سعد کہتا ہے کہ حسین کی بات نہ سنو، حملہ کر دو۔ تاریخ نے لکھا امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل جو بھی آیا وہ فندار ہوا۔ زمین پہ ایسی جنگ نہ دیکھی گئی کہ ایک 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر کی طرح لڑ رہا ہے اور فوج دور دور بھاگ رہی ہے۔ بالآخر شمر عمر بن سعد نے یہ سوچا کہ یہ علی کا شیر ہے، اس سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ پوری فوج کو کہتے ہیں کہ ایک ساتھ امام حسین پہ حملہ کیا جائے، لیکن کوئی بھی امام حسین کے قریب نہ جائے، دور دور سے امام حسین کو تیر مارے۔ حسین کو چاروں طرف سے گھیرا اور دور دور بھاگتے ہوئے امام حسین کو تیر مارتے رہے، نیزے مارتے رہے، اور کچھ امام حسین کے خیام کو جلاتے ہیں۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں، کبھی سپاہیوں کی طرف آتے ہیں۔ بس اتنے میں آواز غائب آتی ہے، اے حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ امام حسین تلوار کو روک لیتے ہیں۔ فوج اشقیہ جیسے امام حسین کی رکی ہوئی تلوار دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو امام حسین کو دیکھ کے بھاگ گئے تھے وہ بھی قریب آنے لگتے ہیں، اور جس کے ہاتھوں میں جو چیز ہوتی وہ امام حسین کی طرف پھینکنے لگتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس نیزے تھے وہ نیزہ مارنے لگا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارنے لگا، جس کے پاس تلواریں تھیں وہ تلواریں مارنے لگا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کے گرم زمین سے مٹی اٹھاتا اور امام حسین کی طرف پھینکتا۔ تاریخ نے لکھا آپ کے جسم پہ اتنے تیر تھے، ان سے آپ کا جسم مبارک دور سے نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے چاہا کہ اللہ کے دربار میں سجدہ کرے، آپ اپنے آپ کو گھوڑے کی سے زمین کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن آپ کے جسم مبارک پہ تیر اتنے تھے، نہ آپ زمین پہ تھے نہ گھوڑے کی پہ تھے، تیروں کے مسلح پہ تھے۔ یہ منظر تمام انبیاء دیکھ کے زار و قطار رو رہے تھے۔ جو بھی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آئے
امام حسین کے چہرے میں ان کو رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے۔ شمر نے کہا یہ کام مجھ سے ہونا ہے۔ بس شمر قریب آتا ہے، امام حسین کے سر سے امامہ اتارتا ہے، اب کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، چھری کو گلے پہ رکھتا ہے، پہلی ضرب چلاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا، جیسے ہی دوسری ضرب چلتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا، جب تیسری ضرب چلتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی کے وقت اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ بس ضرب چلتی رہی، ایک وقت ایسا آیا اللہ کے رسول نے آنکھیں بند کی اور فرمایا اے علی اب آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ بس ایک وقت ایسا آیا کہ امام علی نے بھی آنکھیں بند کی اور بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے اے فاطمہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا، اب تو جان تیرا بیٹا جانے۔ بی بی فاطمہ زہرا مقتل میں دیکھتی ہے، شمر مسلسل امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہا ہے۔ آپ قریب آتی ہے، دونوں ہاتھ امام حسین کی گردن پہ رکھتی ہے اور فرماتی ہے اے شمر میرے بچے کو نہ مار، نہ مار، میں نے چکیاں پیس کے اس کو پالا ہے، یہ تیرے رسول کا نواسا ہے۔ لیکن افسوس شمر مسلسل حسین کے گلے کو کاٹتا رہا۔ شمر دیکھے امام حسین کے مسلسل لب ہل رہے ہیں، سوچا کہ شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ قریب آ کے جب سنتے ہیں تو امام حسین فرما رہے تھے اے اللہ میرے بچوں کی قربانی قبول کرنا، میرے عزیز و اقارب کی قربانی قبول کرنا، تیرا شکر ہے تو نے اپنے محبوب کے اس نواسے حسین کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ میری قربانی قبول کرنا تو عظیم ہے تو اعلیٰ ہے، اگر میری 70 جانیں بھی ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نام پہ تیرے اسلام پہ قربان کرتا۔ سلام ہو آل محمد پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، جنہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کر کے قیامت تک اسلام کو زندہ کر دیا۔